بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل امر کی مذکر والی مثالیں دیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مؤنث کی مثالیں دیکھیں گے۔ فعل امر کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں مخاطب سے کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے، یعنی یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سامنے والا کوئی کام کرے، تو آپ مخاطب کو آرڈر دیتے ہو، کمانڈ کرتے ہو، اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو کہ وہ اس کام کو پورا کرے۔ اسے امر کہتے ہیں۔ امر یعنی حکم۔ اب چند ایک اصول بھی بتائے تھے، لیکن اس میں سے کچھ تجوید کے متعلق ہیں، یعنی تلاوت کو لے کے کہ کس طرح سے عربی عبارت کو پڑھا جائے، اور بعض وہ ہیں جو فعل امر کے بنانے کے متعلق ہیں۔ تو آئیے چند ان اصولوں پر نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ فعل امر کے شروع میں اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کے حمزہ یعنی الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا فعل امر جیسا کہ انصر، انصر کا مطلب تو مدد کر، ٹھیک ہے۔ اب انصر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں جو الف، یہ جو حمزہ ہے الف پیش انصر، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر انصر سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ جاتا، کوئی حرف آ جاتا یا کوئی لفظ آ جاتا، تو ایسی صورت میں پھر آپ انصر کا الف یعنی جو حمزہ پیش والا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے کہ اگر اس کے اوپر فا داخل کر دے تو بن جائے گا فانصر، تو فا کو ڈائریکٹلی نون سے جوڑ دیا فانصر، تو الف کو جو ہے تلاوت میں پڑھنے میں اس کو ڈراپ کر دیا۔ تو یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اب دوسرا قاعدہ بھی پڑھنے کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی لفظ ساکن ہو، ایک ورڈ ہے جو ساکن حرف پر ختم ہو رہا، یعنی فرسٹ ورڈ کا لاسٹ لیٹر ساکن ہے، اور اس کے بعد دوسرا ورڈ آ رہا ہے لیکن اس کا جو بگننگ ہو رہی ہے وہ فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جب دو ساکن آپس میں جمع ہو جائیں، یعنی پہلے لفظ کا آخری حرف ساکن اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن، تو جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پہلے والے لفظ کے آخری حرف کو زیر دے کر پڑھیں گے اور دوسرے والے سے ملا لیں گے۔ تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہوگا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں خذ الکتاب، خذ الکتاب، اصل میں خذ کے ذال کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ جزم ہونا چاہیے، لیکن ذال کو زیر دے کے پڑھ رہے ہیں اور آگے کتاب کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الکتاب میں لام ساکن ہے اور خذ کے اندر ذال ساکن ہے، تو یہ دو ساکن جمع ہو گئے۔ خذ پہلا ورڈ ہے اور الکتاب سیکنڈ ورڈ ہے، خذ الکتابہ، تو اس میں کیا ہے؟ خذ فرسٹ ورڈ ہے اور اس کا لاسٹ لیٹر جو ہے ذال وہ ساکن ہے، کیونکہ وہ فعل امر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آ رہا ہے الکتاب میں تو لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پہلا۔ اب اس طرح سے جب دو ساکن آپس میں جمع ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ورڈ کے لاسٹ لیٹر کو زیر دے دیں گے، اسی لیے خذ کے ذال کو زیر دیا اور پڑھا خذ الکتاب، ٹھیک ہے، خذ الکتاب۔ اگلا دیکھیں قاعدہ، اگر کسی فعل کے شروع میں حروف اصلی ہو، فعل کے حروف اصلی میں جو پہلا حرف ہو وہ الف ہو، مثال کے طور پر ابھی کی مثال لیتے ہیں، اخذ یاخذ، اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ٹھیک ہے، ٹو ہولڈ سم تھنگ، ٹو ٹیک سم تھنگ، اس طرح مطلب ہوتا ہے۔ تو اخذ، اخذ میں الف پہلے ہے، پھر اس کے بعد خا ہے اور اس کے بعد ذال ہے۔ تو ایسا اگر کوئی ورب آپ کو نظر آ جائے جس کا فرسٹ لیٹر الف ہو، تو جب اس سے آپ فعل امر بنائیں گے تو اس وقت الف کو ڈراپ کر دیں گے اور آخر کے لاسٹ دو لیٹرز کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ فعل امر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اخذا کے اندر اس کا کیا بنے گا؟ مضارع، یا خذو، تاخذو، تاخذو یعنی تو پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔ تاخذو میں تا آپ نے ہٹا دی، علامت مضارع الف کو بھی ہٹا دیا، اب بچا کیا؟ خا
اور زال، خذ، خذ یعنی پکڑ، ہولڈ اٹ، ٹیک اٹ، ٹھیک ہے نا، خذ. تو یہاں پر لاسٹ کے صرف دو ہی لیٹر کو ہم نے لے کر کیا بنایا ہے، فعل امر بنایا ہے. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ اس کا جو پہلا لیٹر تھا وہ الف تھا، جسے ہم نے ہٹا دیا ہے. اوکے. تو اس آیت میں قرآن کی یہ تینوں قاعدے جمع ہو جاتے ہیں. بڑی قرآن کے اندر جو ہے نا، بڑی آپ دیکھیں گے عجائبات آپ کو نظر آئیں گے. یہ تینوں قاعدے جو بتا رہا ہوں میں، تینوں کے تینوں ایک ہی آیت کے اندر آ جاتے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں قواعد آ جاتے ہیں. غور کریں، تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آ جائے. چلیے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں. الفاظ ملتے جلتے ہی ہوں گے کل کی طرح، صرف اس میں جو ہے مؤنث والے صیغے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ہم خطاب مؤنث کو کر رہے ہیں. یا اختی سلمہ، اے میری بہن سلمہ. اختن کہتے ہیں بہن کو، اختی کا مطلب ہوگا میری بہن. یا اختی یعنی اے میری بہن، یا اختی سلمہ اے میری بہن سلمہ. ٹھیک ہے. او مائی سسٹر سلمہ. جلست الجدت والام حول المائدۃ. جلست، جلست کا کیا معنی؟ وہ بیٹھ گئی. یہ فعل ماضی ہے، جلسا، ٹھیک ہے، اور اس کا مؤنث ہے یہ. تو جلست بیٹھ گئی. کون بیٹھ گئی؟ الجدت. جدتن کہتے ہیں گرینڈ مدر کو، دادی کو. ٹھیک ہے. کہ جلست الجدت یعنی کہ دادی بیٹھ گئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں پڑھنے کے وقت جلست فعل ماضی میں آپ دیکھیں تا ساکن ہوتی ہے آخر میں. جلست یہ جو مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. جلست یعنی وہ بیٹھی، تو اس کی تا ساکن ہوتی ہے. اور الجدت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لام ساکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو لام ساکن ہے، تو اب آپ نے دیکھا پہلے لفظ کا آخری حرف ساکن اور دوسرے لفظ کا پہلا والا ساکن، دو ساکن جمع ہو گئے. تو جب ساکن آپس میں جمع ہو جاتے ہیں اور حرکت دینے کی باری آتی ہے تو پہلے والے لفظ کے آخری لیٹر کو آپ زیر دے کر پڑھیں گے. اسی لیے جلست کی تا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے. یہ ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے. تو جو قاعدہ میں نے ابھی ذکر کیا، جلست الجدت، دادی بیٹھ گئی، دادی بیٹھی. والام اور ماں، یعنی کہ ماں اور دادی بیٹھ گئی. حول المائدتی، مائدتن کہتے ہیں دسترخوان کو، اور انگلش میں اس کا ایکویولنٹ ڈائننگ ٹیبل سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جلست الجدت والام دونوں پر پیش کیوں ہیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ جو ہے فائل بن رہی ہے الجدت، اس لیے اس پر پیش ہے. اور واو جو ہے حرف عطف ہے، اور وہ کیا کرتا ہے پچھلے والے کا اعراب آگے کاپی کر دیتا ہے، اس لیے جدتو پہ جو ہے وہ امو پر آ گیا. ٹھیک ہے. جلست الجدت والامت، the grandmother and the mother sat around the table. حولا کا معنی اطراف، around the table یعنی دسترخوان کے اطراف. حول المائدتی. ٹھیک ہے. فجلسی، فجلسی. اب یہ فعل امر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اس کی فا کو ڈراپ کر دیں، ہٹا دیں، اس کو بعد میں ہم ایکسپلین. فا کیا ہے؟ یہ فا اردو میں ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ تو پھر تو بیٹھ جا، تو پھر تو بیٹھ جا. سو یو سٹ ڈاؤن. تو یہ جو فا ہے اردو میں تو سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور انگلش میں سو سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. سو یو سٹ ڈاؤن، تو بیٹھ جا. ٹھیک ہے. تو یہ فا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فعل امر بنا کیسے. چلیے جلسا یجلسی سے شروع کرتے ہیں. جلسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا. جلسا یجلسو، اس سے تجلسو. ٹھیک ہے. مؤنث کا صیغہ ہے تجلسینا. ٹھیک ہے نا. کیا ہو گیا؟ کیا بنے گا اس سے؟ تجلسین. تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ آپ نے علامت مضارع کو ہٹا دیا سامنے سے اور وہاں پر الف کو بڑھا دیا. درمیانی حرکت کو آپ نے دیکھا لام کے نیچے زیر ہے اور اس کو الف کو زیر دے دیا. اجلس جیسے بنتا ہے.
اور آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو یہ بن جائے گا اجلسی. اجلسی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا. اجلسی کا کیا مطلب ہوگا؟ تو بیٹھ جا. تو بیٹھ جائے. لیکن یہ خطاب کس کو ہے؟ کوئی لیڈیز فیمیل سامنے آپ کے ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، اسے کہا جا رہا ہے اجلسی. ٹھیک ہے، اگر مرد ہوتا تو اجلس، تو بیٹھ جا، مرد کے لیے. اور مؤنث ہے، یہ یا سے پتہ چل رہا ہے اجلسی، یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اجلسی تھا، الف کے نیچے زیر تھا، تو ہم یہاں پر پڑھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے فا آ گئی ہے. تو ہم نے وہ قاعدہ بتایا کہ جب فعل امر کے شروع میں کوئی لفظ آ جائے تو آپ اس کے الف کو نہیں پڑھیں گے. اب اس طرح پڑھیں گے فجلسی. ٹھیک ہے نا، الف کو چھوڑ دیا اور ہم نے جیم سے جوڑ دیا. فجلسی الیہا، اس کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس بیٹھ جا. فجلسی الیہا، sit down to her. So you sit down to her. انتی بسرعتن، تو جلدی سے. سرعت کہتے ہیں جلدی کرنا کسی کو. بسرعت کا مطلب جلدی کرنا. ٹھیک ہے، جلدی سے. بسرعتن، جلدی سے. کوئکلی، کوئکلی. ٹھیک ہے. فجلسی الیہا انتی بسرعتن، تو پھر تو جلدی سے اس کے پاس بیٹھ جا. وکولی، اور تو کھا. الفطور، ناشتہ، یعنی ناشتہ کر. اردو میں ہم کہتے ہیں ناشتہ کرو، انگلش میں ہم کہتے ہیں ایٹ یور بریک فاسٹ. ٹھیک ہے نا، ایٹ یور بریک فاسٹ. تو یہاں پر اس اعتبار سے دیکھیں، انگلش میں ایٹ ہے تو عربی میں یہاں پہ کل کا یہ فعل استعمال کیا ہے. اکلا یا کلو سے بنا ہوا ہے یہ. اکلا یا کلو، پھر اس سے یہ تا کلینا. ٹھیک ہے نا، کہ تو کھاتی ہے. اس سے آپ نے کیا کر دیا؟ تا کو ہٹا دیا. اور یہ اکلا کے شروع میں الف آتا ہے، اس لیے الف کو بھی ہٹا دیا. اور آخر کے دو لیٹرز بچ گئے، کاف اور لام، کل. ٹھیک ہے، اور نون اعرابی آخر سے گرا دیا تو یہ بن گیا کلی. ٹھیک ہے، تو یہ کلی کا مطلب تو کھا. الفطورہ، ناشتہ. وشربی، اشرب، وشربی سیم قاعدہ ہوگا کہ تو پی. الشائع، چائے. اب لبنا، یا پھر دودھ. ٹھیک ہے، تو پورا ترجمہ کرتے ہیں. وکولی الفطورہ، اور تو ناشتہ کھا، یعنی کہ ایٹ یور بریک فاسٹ. وشرب الشائع، اینڈ ڈرنک ٹی. اب لبنا، اور یا پھر دودھ. اب لبن، اور ملک. ٹھیک ہے. ونہدی، اور تو اٹھ. نہض ینہض کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، ٹو گیٹ اپ. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی جگہ سے اٹھنا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا نیند میں سے اٹھنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. تو گیٹ اپ کا معنی ہوتا ہے ٹو گیٹ اپ. ونہدی، اینڈ یو گیٹ اپ. من حول المائدتی بعجلۃ. ٹھیک ہے، اور تو دسترخوان سے اٹھ جا جلدی سے. بعجلۃ، عجلت کا بھی معنی ہوتا ہے جلدی کرنا کسی چیز کے لیے. جو ہے نا، جلدی کی کوشش کرنا، یعنی کہ ناشتہ فاسٹ فاسٹ کر لو اور پھر اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوتا ہے ناشتہ تو اڑ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے. اینڈ گیٹ اپ فرام اراؤنڈ دا ٹیبل hastily. ونہدی من حول المائدتی بعجلۃ، اور تو اٹھ جا دسترخوان کے پاس سے جلدی سے. والبسی، اور تو پہن. ٹھیک ہے. الزی المدرسی، اور تو مدرسے کا یعنی اسکول کا یونیفارم پہن. ودخلی، اور تو داخل ہو جا. حافلۃ المدرستی، اسکول بس میں. حافلہ کیا کہتے ہیں؟ بس کو کہتے ہیں. المدرسہ اسکول، حافلۃ المدرستی اسکول بس. وحضری، اور تو حاضر ہو جا، یعنی تو جو ہے ٹو بی پریزنٹ، حاضر ہونا. وحضری المدرسۃ، اور تو اسکول میں حاضر ہو جا، یعنی یو کم ٹو دا اسکول. ٹھیک ہے. مع زمیلاتکی، زمی زمیلاتکی کا کیا مطلب؟ زمیل کہتے ہیں کلیگ کو، چاہے وہ آپ کا آفس کا کلیگ ہو یا آپ کے اسکول کا کلیگ ہو.
ٹھیک ہے، تو زمیل کہتے ہیں. پچھلی آپ نے کل والی اگزامپل میں صدیقن مثال دیکھی تھی. صدیقن اور زمیل میں فرق ہے. صدیقن فرینڈ دوست کو کہتے ہیں، اور زمیل کلیگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کالیگ مطلب جس کے ساتھ آپ کا جو ہے انٹریکشن ہوتا ہے، ساتھ میں آپ ہو سکتے کلاس میٹس ہوں. ٹھیک ہے، آپ یا پھر ایک ہی چیز، ایک ہی پرمائسس آپ شیئر کرتے ہو تو زمیل ان کہلاتے ہو. یعنی کہ سیم اسکول میں آپ پڑھتے ہو، سیم کالج میں پڑھتے ہو، یا سیم آفس میں کام کرتے ہو، تو یہ آپ کے زمیل کہلائیں گے، زمیلتن. لیکن جو ان ریئل جسے فرینڈ دوست کہا جاتا ہے حقیقی، تو اس کے لیے لفظ صدیق استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو زمیلاتی کی کا مطلب تیرے کلیگز، تیرے کلیگز. تو دیکھیں یہ کاف کے نیچے زیر ہے، یہ مونس کے اعتبار سے. زمیلاتی کی تیرے دوست. ٹھیک ہے، فیمیل فرینڈز اس لیے میں نے بریکٹ میں لکھا. اینڈ کم ٹو اسکول وتھ یور فیمیل کالیگز المیعاد آن ٹائم. سو واٹ ایور دا ٹائم اسکیڈیول، تو اس ٹائم پہ تم کو پہنچنا ہے. اوپر سے دوبارہ دیکھیں، والبسی اور تو پہن، الزی المدرسیہ اور تو اسکول کا یونیفارم پہن، وادخلی حافلۃ المدرستی اور اسکول کی بس میں داخل ہو جا، وحضوری المدرسۃ اور اسکول کو تو پہنچ، مع زمیلاتی کی علی المیعادی تیرے کلیگز کے ساتھ وقت پر. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی دشواری ہے؟ اب اس میں سے چند ایک الفاظ جو ہیں آپ قرآن میں بھی دیکھیں. قرآن میں آیت ہے 30 پارے میں، آپ دیکھیں گے یا ایتها النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اے نفس مطمئنہ کو کہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی تو لوٹ، الی ربکی اپنے رب کی طرف. ارجع، ارجعی یہ جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، یہ فعل امر مؤنث کے لیے ہے. ارجعی کیوں لائے؟ کیونکہ نفس جو ہے مؤنث ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے ارجعی لے کر آئے. ارجعی الی ربکی اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیتم مرضیہ راضی اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے. ٹھیک ہے، فدخلی تو داخل ہو جا، فی عبادی میرے نیک بندوں میں، ودخلی جنتی اور پھر تو داخل ہو جا میری جنت میں. تو دیکھیں یہاں پر مؤنث کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب کے صیغے استعمال کیے ہوئے. کتنے آئے ہیں اس کے اندر؟ پہلا کہ ارجعی، فدخلی، یہ دو طرح سے استعمال. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. ٹھیک ہے نا. تو ذرا قرآن پھر پڑھتے وقت آپ اس طرح کے صیغے تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر آپ کو ترجمے میں بھی سہولت ہوگی. ٹھیک ہے نا. چلیے پھر اگلے درس کی طرف چلتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.